اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل۔ الحمدللہ ہم لوگ پچھلی نشست میں آیت نمبر 44 تک آئے تھے، جہاں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور ملکہ سبا کا واقعہ دونوں۔ یہاں پر صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قصص الانبیاء میں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں اس کو میں نے یہ بتایا گیا کہ سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی وغیرہ۔ قرآن ان چیزوں میں خاموش ہے، یہ سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ذہنوں سے بنائی ہوئی باتیں۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 53 تک، 53 تک یہ قوم سمود کا واقعہ ہے، جہاں صالح علیہ السلام ان میں رسول بنائے گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو، اطاعت کرو، غلامی کرو اللہ کی۔ تو کیا ہوا؟ دو فریق آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، تم لوگ کیوں جلدی کر رہے ہو برائی کی، اللہ کے عذاب کے آنے کی، قبل اس کے کہ تم بھلائی پہنچے، یعنی قبل اس کے کہ تم لوگ ایمان لاؤ، کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم لوگ استغفار کرتے ہو اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی معافی چاہتے ہو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک بمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ ان کی قوم نے جواب دیا کہ یہ جو منحوسیت ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، اور ان کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو منحوسیت کی بات، عذاب کی بات اور اس سے باتیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ سب جو ہے تمہاری وجہ سے ہے، اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پہلے کہا گیا دو گروپ میں، دو گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ایمان لایا، اور ایک گروہ وہ تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ، ان کی وجہ سے یہ سب برائی ہمارے ساتھیوں پر ہے۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ جواب دیا صالح علیہ السلام نے کہ نحوست تمہاری تو اللہ کے پاس سے ہے، اور بلکہ تم لوگ وہ قوم ہو، وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو، جن کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، فتنے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 48 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس آبادی میں 9 ایسے سردار تھے جن کا کام یہ تھا زمین پر فساد پھیلانا اور اصلاح نہیں کرنا۔ قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ان سرداروں نے آپس میں قسمیں کھائیں اللہ کی، اور کہا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں کو ہم ان پر چھاپا ماریں گے، ان پر حملہ کریں گے، اور پھر کہہ دیں گے ان کے ولی جو ان کے دوسرے
ورثہ ہیں ان سے کہہ دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مہلک شہیدنا مہلک اہل ہی و ان لصادقون، یہ ان کی اہل کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے، ہم وہاں نہیں موجود تھے، یعنی جب ہلاک کیا گیا صالح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو تو یا ان کے ساتھ والوں کو، تو ہم اس وقت وہاں نہیں تھے، اور بے شک ہم سچ بول رہے ہیں۔ یعنی آپس میں یہ قسمیں کھا کر کے ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ اس طرح رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو پر حملہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد انہیں ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو قوم کے دوسرے لوگ ہیں ان کے قبیلے کے، ان کو ہم کہہ دیں گے کہ جی ہم موجود نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت، اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی تدبیر کی اور ہم نے اپنی تدبیر کی۔ ان لوگوں نے جو چال سوچی، جو کرنے کا سوچا، تو ان لوگوں نے سوچا، اور ہم نے اس کی تدبیر اپنی جو تدبیر تھی وہ ہم نے کی، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہوا کہ اللہ نے تو کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 50 ہے۔ ہر معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کی تدبیر، انسان کا اچھا یا برا سوچنا کام نہیں آتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ جو ہوتا وہی ہے جو اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیا تھا انجام ان کی، اس جو چالیں چل رہے تھے، یہ جو پلاننگ کر رہے تھے، اس کا انجام کیا تھا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کی اور ان کے قوم کو سب کو ہلاک کر دیا، غارت کر دیا، تباہ کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اور یہ وہ تمام وہ گھر ہیں جو اپنے چھتوں پہ گرے ہوئے ہیں بوجہ ان کے ظلم کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے والوں میں وہ لوگ جو تقوی رکھتے تھے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے۔ صرف ایمان نہیں، ساتھ تقوی۔ ایمان لانے والوں کو ہم نے بچایا، کن کو؟ وہ جو تقوی رکھتے تھے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 53۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھنڈروں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کھنڈریں، وہ جو گری ہوئی عمارتیں ان کی پڑی ہوئی ہیں، جہاں سے لوگ گزرتے تھے یہ لوگ دیکھتے تھے۔ وہ قافلے جو تجارت کے نکلتے تھے، ان کا راستہ ہی یہی تھا۔ آیت نمبر 53 پر صالح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے جو اللہ نے یہاں بیان کرنا تھا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ان کی فرمائش پر اللہ نے انہیں معجزے کے طور پر اونٹنی دی، اونٹنی کے لیے ایک دن پانی پینے کا تھا، پیچھے ہم لوگ یہ واقعات پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا، یہاں پر جو کچھ ہوا، جو باتیں بتانی تھیں کہ ان کی چالیں، اور اللہ نے ان کی چالوں کو کس طرح پلٹ دیا اور ان لوگوں کو سبوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایمان والوں کو جو تقوی رکھتے تھے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی ایمان والا بنائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 54 سے 58، 5 آیات، یہ لوط علیہ السلام کے واقعات سے تعلق ہے اس کا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط نے کہا قوم سے کہ تم لوگ فحاشی کرتے ہو اور تم بدکاری کر رہے ہو، اور تم لوگ دیکھتے ہوتے ہو، یہ بدکاریاں ہوتے ہوئے تم لوگ دیکھتے ہوتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم لوگ شہوت میں مردوں کی طرف آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ تو ایسے لوگ ہو جو جہالت میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی اتنا غلط کام کرنا، اتنی غلط تم لوگوں کی کہ عورتوں کے شہوت کا معاملہ
عورتوں کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے، مردوں کو اسی لیے بنایا ہے، تم مردوں کے پیچھے لگتے ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نہیں تھا جواب ان کے قوم کا سوائے اس کے کہ نکال باہر کرو لوط کو اس بستی سے، اپنی آبادی سے۔ لوط علیہ السلام تو ظاہر ہے ان میں سے تو نہیں تھے، ان کو نکال باہر کرو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑی پاک بازی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اور ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، جو جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، ہم نے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایسی ایک بارش۔ فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی بری تھی وہ بارش ان خبردار کیے جانے والوں کے لیے، یعنی کیا ہی بری تھی۔ یعنی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اللہ تعالیٰ، اور اس طرح پوری قوم ہلاک کر دی گئی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان میں ہلاک کیے جانے والوں میں شامل تھیں۔ یہ بدکار عورت نہیں تھیں، یہ صرف اس لیے کہ اپنے قوم سے ہمدردی رکھتی تھیں، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 59، قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، اللہ خیر عما یشرکون۔ کہو تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلام ہے ان ایسے غلاموں پر جنہیں اس نے چنا نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ اصطفیٰ یہ لفظ اسی سے مصطفیٰ نکلا ہے، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، چنے گئے، تو چنے اللہ عبادہ الذین، ان کے ان غلاموں میں سے، اللہ کے ان غلاموں میں سے جنہیں اللہ نے چنا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہیں یا وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے؟ کون بہتر ہے؟ یہاں سے ایک نیا سلسلہ اس صورت میں شروع ہو رہا ہے سوالات کا۔ آیت نمبر 60 یہاں سے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 59 پر 19واں پارہ ختم ہوا، اور یہ 20واں پارہ آیت نمبر 60 پہ شروع ہو رہا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پاروں کی تقسیم بہت بعد میں کی گئی، 30 پاروں میں، تاکہ لوگ ایک مہینے میں قرآن ختم کر سکیں۔ یہ الفاظ کو گن کر کے تقسیم کر دیا گیا، اور اس طرح پارے بن گئے، 30 پارے۔ صحابہ کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاروں کی تقسیم نہیں کی تھی، نہ پارے کی تقسیم تھی، نہ رکوع کی تقسیم تھی، یہ سب بعد میں تقریباً 70 سال کے بعد کیا گیا، 70 ہجری کے بعد ہوا ہے یہ غالباً۔ یہ اب سب سوالیہ آیات ہیں جس میں سوال ہے، اور یہ سوال اس وقت کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے انہوں نے سنا۔ آج یہ سوالات ہمارے لیے ہیں جب ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام سوالات کے جواب ہم خود دیں کہ کیا ہے، اللہ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب کیا ہے۔ آیت نمبر 60، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ اور کون ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، اور زمین سے اگایا تمہارے لیے باغات، خوشنما باغات، طرح طرح کی پودے، نباتات تمہارے لیے، تو نہ تھا کہ تم انہیں درخت اگا سکتے، ان پودوں کو اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، اب سوال یہ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو
اللہ کے برابر دوسروں کو کر رہے ہیں. اللہ کو الہ ماننے کے بجائے، اکیلا الہ ماننے کے بجائے دوسرے الہوں کو شامل کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے پودوں کو کون اگاتا ہے؟ باغات کون اگاتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو یہ کرتا ہو؟ تو پھر الہ تو اللہ ہی ہوئے نا. اللہ کے ساتھ تم نے دوسرے الہ کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ تم ایک اللہ سے تم اپنا تعلق نہیں رکھتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے. آیت نمبر 61. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار عطا کیا اور اس میں نہریں جاری کر دیں اور ان میں پہاڑ لنگروں کی طرح گاڑ دیا. جیسے جہاں بڑی جہاز کو روکنے کے لیے لنگر ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح پہاڑ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، یعنی میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہیں؟ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثریت ان کی یہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتی، ان پر غور نہیں کرتی. یہ سارا کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے سوا تم دوسرے الہ کیسے بنا لیے؟ تمہاری اپنی لا علمی میں، اپنی حماقت میں، اپنی جہالت میں. آیت نمبر 65. پھر سوال. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کیا کون ہے کس کو تم پکارتے ہو جب تم تکلیف میں ہوتے ہو؟ کس سے دعا کرتے ہو؟ اسی سے، اللہ سے، اور وہ تمہاری برائی کو دور کر دیتا ہے. یجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں اللہ نے ایک کے بعد ایک آنے والا بنایا ہے زمین پر. زمین پر حکومت بھی عطا کی تمہیں، انسان کو ہی تو دی. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہیں لوگ تم میں سے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، اپنی مصیبت میں کس سے دعا کرتے ہو؟ کون ہے تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جس نے زمین پر تمہیں آباد کیا ہوا ہے؟ ایک کے بعد تمہاری نسلیں چل رہی ہیں. کون ہے وہ؟ کیا اللہ کے سوا دوسرے الہ ہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہیں؟ لیکن تم لوگ کم ہی ہو جو غور و فکر کرتے ہو، نصیحت قبول کرتے ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. ان آیات کی وضاحت میں بڑی ساری احادیث ملتی ہیں. اس میں بات ایک ہی کہی گئی ہے کہ یہ سب کچھ جب کرنے والے اللہ ہیں تو پھر تم اے انسان اللہ کے سوا دوسرے الہ کس طرح بنا رہے ہو؟ تم اللہ تو اکیلے الہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. آیت نمبر 63. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. کیا وہ جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے اندھیروں میں جب تم خشکی پر ہوتے ہو یا سمندر میں؟ اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت اب بشارت کی شکل میں ہوا کو بھیجتا ہے، یعنی ایسی ہوا جو خوشخبری سنانے والی ہے
سمندر میں سفر کرتے ہوئے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے. بشرم بین یدئی رحمتی، کیا اپنے آگے رحمت لے کر آ رہی ہے ہوا. کون ہے جو یہ بیچتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہیں؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہیں اس سے جو یہ لوگ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں. جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں. وہ اللہ ہی کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تو بہت بلند و بالا ہے ان تمام شرک سے جو لوگ کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 64. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کیا وہ جو پہلی بار تخلیق کی ہر چیز کی، پھر وہ ایسا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ ویسا ہی کریں گے. اور وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ دوسرے الہ ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو ان سے کہ اگر ہیں تو لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. یہ ساری دلیل، سارے دلائل جو اللہ نے دیے ہیں سوالات کی شکل میں، یہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ ہے. یہ سب کے سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی پڑھا، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، آگے بھی آئے گا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، ایک اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو زمین پر فساد پھیل چکا ہوتا. آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین اپنے انسان کے لیے رزق اگاتا ہے. یہ سب کچھ ایک پورے مربوط نظام کی طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ تو پھر اگر تو کوئی اور الہ ہے اللہ کے سوا تو لے کے آؤ، تم دلیل دو، بتاؤ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور کہہ دو کوئی نہیں جانتا جو بھی آسمان و زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے. آسمان و زمین کے میں پوشیدہ جتنی بھی وہ باتیں جو اننون ہیں اس کا علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہاں، اس لیے ہمارے یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب کا جاننے والا کہنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ کوئی نہیں جانتا سب جو آسمان و زمین میں ہے غیب کا سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کسی کے پاس علم نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ قیامت کب واقع ہوگی اور کب دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا. کسی کو آسمان اور زمین میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ یہ ان سب کے علم جو ہے آخرت کے بارے میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ تم لوگ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہو. بلکہ یہ وہ لوگ اس معاملے میں، انسان کا وہ گروہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور آج ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس معاملے میں شک میں ہیں. بلکہ یہ اس معاملے میں وہ اندھے ہیں، ان کی نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم سرے سے ہے ہی نہیں. میں نے بہت بار توجہ دلائی ہے کہ غیب کا علم ہمیں جو بھی ملتا ہے، ہاں، اس پر ایمان وہ قرآن ہے. ہاں، یہ قرآن ہی ہے جو غیب کے بارے میں تمام باتیں ہمیں بتاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانی ہے وہ تمام باتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. وہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3. ہاں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ غیب کا علم قرآن ہے جو ہمیں دیتا ہے. آج بھی بہت بار اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا.
یہ تمام علم بے وقت ہے، آخرت کے بارے میں قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 66 تک ہم لوگ آئے، یہاں پر میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ آمین یا رب، ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔